ماہ سیام کے دوران جہاں عبادات کا ذوق بڑھتا ہے، وہیں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس مالی عبادت کو کہتے ہیں جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض کی گئی ہے کہ خدا اور بندوں کو حق ادا کر کے اس کا مال پاک ہو جائے، معاشرہ بخل، خود غرضی جیسے رویوں سے پاک ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم اپنے آپ کے لیے سامان خیر اور مال خیر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ هو خیرا وَأَعْظَمَ اجرا، تم اسے اللہ کے پاس خیر کی صورت میں اور اجر عظیم کی صورت میں پاؤ گے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی نشو و نما پانے اور پاکی کے ہیں۔ علماء کرام کے مطابق اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر میں سب کی ملکیت میں کتنا پیسہ ہے اور اس تمام کو جمع کر کے پھر نصاب کا حساب کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد اپنا اپنا خود حساب کرے گا۔ چنانچہ بیوی کے پاس اگر 4 تولہ سونا ہے اور کیش یا چاندی یا مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کی ملک میں اور کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال کہلاتا ہے، جسے مزید سونا ہو، تھوڑا بہت کہیں کسی کو دیا ہو، یا چاندی ہو اور مال تجارت کیش، اسی طرح پرائز بانڈ، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ نہیں ہیں، جو 4 تولہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ شوہر کے پاس چونکہ کیش 1 لاکھ روپے ہے، وہ اپنا الگ حساب کرے گا اور 1 لاکھ روپے سے یقیناً 52.5 تولہ چاندی بآسانی آ سکتی ہے، تو یہ گویا کہ اس کے پاس نصاب مکمل ہے، یہ اپنے 1 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ تو بیوی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، شوہر پر ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنی جانب سے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ فقیروں، مسکینوں اور دیگر مصارف کو جو ہم رقم دے رہے ہیں، کیا وہ اس کے حقدار ہیں؟ کسی کے بارے میں آپ کو اگر معلوم نہیں ہے کہ امیر ہے یا غریب ہے، ذریعہ آمدن، تو ایسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جب تک آپ اپنے طور پر اس کی تحقیق نہ کریں۔ تو سرسری تحقیق جس سے غالب گمان پیدا ہو جائے، یہ تو بہرحال لازم ہے۔ 100% تحقیق تو ممکن بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کا انسان کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کسی کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، اس کی جیبیں تو نہیں ٹٹول سکتے، تو سرسری طور پر بہرحال تحقیق کرنی پڑے گی۔ اس کے رشتہ داروں سے پوچھ لیں یا جان پہچان والوں سے پوچھ لیں، اور ایک یعنی تجربے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آتی ہیں، تو اکثر اگر یہ پوچھ لیا جائے باتوں میں کہ آپ کے پاس سونا تو نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی تو نہیں ہے، یا جو ہے وہ ویسے ہی بات گپ شپ میں پوچھ لیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کوئی ایسا تو نہیں پراپرٹی آپ کے پاس، اس طرح کر کے کچھ پوچھ لیا جائے، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تحصیل زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص مہینہ شرعاً مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پہلے روزے کو زکوٰۃ کی مد میں رقم کی کٹوتی کے لیے بینکوں میں پبلک ڈیلنگ بند رکھی جاتی ہے۔ اس کٹوتی سے کرنٹ اکاؤنٹس اور سیلری اکاؤنٹس مستثنیٰ ہوتے ہیں، یا پھر ایک درخواست کے ذریعے اکاؤنٹ ہولڈر اس بات کا عہد نامہ جمع کراتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ مستحق افراد کو دے گا۔ زکوٰۃ کے مسائل اور اس سے متعلق مزید معلومات بھی یقین ٹی وی پر پیش کی جائیں گی۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، نئے دوست یقین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز بر وقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔